فرائض غسل، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک پانی ڈالنا، تیسرا سارے جسم کو غسل لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کی ورد کر لیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو منور فرما دے اور اللہ کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے۔ اگر ناکام والی ہے تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے۔ اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جائزہ لینا ہے کہ آیا جو ہمارا وقت گزر رہا ہے وہ حکم کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ گزر کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جنت کے باغوں میں ایک باغ میں جا رہے ہیں، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جا رہے ہیں؟ یہ ہم نے جو ہمارا وقت ہے، جو زندگی ہے ہماری، وہ اسی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ جیسے کہ بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی مہلت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ بھائی دیکھ لو، اس لیے کہ آج موقع ہے، کل یہ موقع ملے نہ ملے، آج وقت ہے، کل یہ وقت ملے نہ ملے۔ اس لیے فیصلہ کر لو، اور اس فیصلے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جتنی ہماری زندگی میں نبی کی سنت آئے گی، وہی ہمارے لیے فیصلہ کن وقت ہے کہ آیا کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں۔ باقی جتنی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ان کو ایک نمونے کے طور پہ بھیج دیا کہ بھائی ہمیں یہ چیز پسند ہے۔ اب ہماری زندگی میں اپنی خود پسندی یا اپنے دل کی بات نہیں قابل قبول ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب ہماری زندگی میں سنت آ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمانے، اس کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں کامیابی عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ناکامی ہے، ہماری شیطانی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اور وہ یہی چیز ہے کہ اپنی زندگی جو ہے ہمارا چلنا، ہمارا کھلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بھائی بہت سیدھی بات ہے، بہت چھوٹے سی اس کا جائزہ لینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب جا رہی ہے یا ناکام۔ اسی طریقے سے اگر ہم بار بار اس بات کا خیال کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف مڑ جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کو لہو لہب میں پڑ گئے، اس دنیا کی جو ہے وہ ان چکروں میں پڑ گئے ہیں
کہ بھائی صبح سے لے کر رات تک ہم اس لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں جس میں صرف دنیا ہی دنیا ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں ہے یہاں سے سب کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن. بھائی اس ٹھکانے سے پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, ہم یہاں پر بیٹھنے کا مقصد ہی ہمارا صرف یہی ہے. اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ کچھ لمحے کے لیے اس دنیا کی فراغت سے نکال کر ہمیں یہاں بٹھا دیا, اور اس بات پہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ بھائی تھوڑی دیر سوچو, جائزہ لو کہ زندگی کامیاب ہے یا ناکام. تو بھائی دیکھ لو, ابھی موقع مل چکا ہے, کل یہ موقع ملے نہ ملے کسی کا کچھ پتہ نہیں, 1 گھنٹے بعد کا پتہ نہیں, بلکہ منٹوں کا پتہ نہیں. لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جس طریقے سے ہفتہ گزر گیا, سال گزر گیا, مہینہ گزر گیا, اب آگے ہمارے پاس کچھ پتہ نہیں کس کے پاس کتنا وقت رہ گیا. اور لا محالہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, گزرنے کا مقصد ہی یہی ہے, بہت تیزی سے جا رہے ہیں. پہلے وقت میں کہتے تھے کشا کشا جا رہے ہیں, بلکہ آج کل کے دور میں تو یہ کہا جائے کہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں, کیونکہ دن, مہینہ, سال اتنی تیزی سے گزر رہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا. پچھلا ہفتہ ہمارے 1 ہفتے زندگی کا اور کم ہو گیا. اب یہی بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں جانے کے لیے جس مقصد کے تحت ہم یہاں پر آئے تھے وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں. اور وہ وہی مقصد, جیسے میں نے کہا, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے اس چیز کو ہی ہم نے اپنا زندگی کا مقصد بنانا ہے, اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. خدا کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں, ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں, کیونکہ میں نے میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ سنتے سے بہت کچھ ہے, عملی تعلق جو ہے وہ ہمارا بالکل ہی ایسا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جس کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون, کہ ہم نے ان کو بہرا, گنگا اور اندھا کر دیا, یہ سمجھ نہیں پائیں گے. بھائی خدا کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پہ یہ ساری چیزیں جو الفاظ ہیں وہ ہم پہ ہی لاگو ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے رہے. لاکھ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے معاملات کو بدلو, اپنے طرز زندگی کو بدلو, اپنی فکروں کو بدلو, لیکن ہماری فکریں نہیں بدل, ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ہمارے اندر وہی عمل جو ہو رہا, بلکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کی طرف ہماری رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور دنیا کیا چیز ہے, جیسے پہلے بھی کہا, یہ ایک دھوکہ ہے. اس دھوکے کی مثال بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں دیا ہے کہ بھائی دھوکہ کیا ہے, جیسے انسان صحرا میں جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ سامنے پانی ہے, کیونکہ وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے صحرا میں گرمی ہوتی ہے, اور وہ پیاس کی وجہ سے وہ جو لہر اس ریگستان میں اٹھتی ہے اور جو نظر آتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے. وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ہوتا یہی ہے کہ وہاں پانی نہیں ہوتا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچپن والا آدمی کہتا ہے کہ بھائی بڑے ہو کر ہم کچھ کریں گے, آگے بڑھیں گے تو کچھ کریں گے. اب جوان والا آدمی تو کہتا ہے ادھیڑ عمر میں کریں گے, اور ادھیڑ والا آدمی کہتا ہے جب ذرا بوڑھے ہو جائیں تب کریں گے. لیکن ان سب کرنے میں کیا ہو رہا ہے, ہماری کیا چیز خرچ ہو رہی ہے, وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا, وہ وقت خرچ ہو رہا ہے جو اس دنیا میں ہم نے اس وجہ سے ہمیں بھیجا گیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم تمہیں آزمائیں, اور اس آزمائش میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. اور جتنی تیزی سے ہماری عمریں گزر گئیں, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمریں 50 سال 60 سال ہماری زندگیوں کے کم ہو گئے, اور کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ مہلت ملے نہ ملے. تو بھائی خدا کے لیے ایک ہی بات کا تجزیہ کرنا ہے, ایک ہی بات کا جائزہ کرنا ہے, وہ یہی ہے, ایک ہی بات کی فکر پیدا کرنی ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہے یا نہیں. بھائی دو ہی طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہی ہے خود اپنا جائزہ لیا جائے, لیکن اندھا آدمی اپنے چہرے کو, اپنے آپ کو کیسے دیکھ سکتا؟ اندھا آدمی تو اندھا ہے, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. جب اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ جائزہ کیسے لے گا؟ تو بھائی اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا کے اندر اس دماغ سے سمجھتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لیا. بھائی کسی بینا کا ہاتھ پکڑیں گے, وہی بتائے گا کہ دیکھو تمہارا قدم الٹا اٹھ گیا, تمہارا قدم یہ آج سیدھا نہیں ہے, تم جا نماز پہ جب گئے تو تم نے قدم الٹا اٹھایا, اور جب اترے تو تم نے غلط قدم رکھ کے اترے. اسی طرح مسجد میں, اسی طرح ہر چیز میں وہ بینا کو نظر آ رہا ہے, نابینا کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ نابینا اپنے طرز میں ویسے ہی چل رہا ہے جیسے وہ چل رہا ہے. تو بھائی خدا کے لیے کس دن کا انتظار ہے, کون سی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ عمر گزر چکی ہمارے اوپر, جیسے کہتے ہیں قزاق اچل کا لوٹے ہیں, دن رات بجا کے نقارا,
بھائی یہ سفیدی ہماری داڑھیوں کی، ہمارے بالوں کی، یہ بتا رہی ہے کہ بھائی اب جانے کا وقت آ گیا۔ زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ کام ہے، دل یہ کہتا ہے کہ منزل دور ہے اور شام۔ بھائی یہی اس کی انفارمیشن ہے، اور کیا انفارمیشن ملے گی؟ کسی نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے خواب میں کو نظر آئے کہ آپ ہمیں بتا کے آ جائے کریں۔ کہ بھائی میں تو ہر وقت بتا رہا ہوں، کسی کی موت آتی ہے تو انفارمیشن بھی ہوتی، کل وہ مرا ہے، آج تم نے مرنا ہے، آج وہ مرا ہے، کل تم نے مرنا ہے۔ تمہاری سفیدی اس بات کی علامت ہے، تمہارا بڑھاپا اس بات کی علامت ہے، تمہارا دن اور رات گزرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اور بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے، اور لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ خبروں میں اتار کے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کی انفارمیشن آج کل کا موبائل کا زمانہ ہے، ہر گھنٹوں میں لاکھ آدمی مر گئے، وہاں 1 لاکھ آدمی مر گیا، وہاں ہزاروں مر گئے، اسی میں ہماری انفارمیشن روز دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں مرنا۔ بھائی ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جا کر اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا ہے، لیکن کیا اس کی تیاری ہے؟ ایک دنیا میں ایک شادی میں جانے کی تیاری، ایک کام میں جانے کی تیاری، ایک معاملات کو پورا کرنے کی تیاری دیکھ لو کتنی زیادہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک، ہفتوں اور بعض جگہوں تو مہینوں اس کے لیے پریپریشن ہوتی ہے، اور وہ بھی مختصر وقت کے لیے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے جانا ہو، 1 گھنٹے کے لیے جانا ہو، اور جگہ بھی جیسی ہے، بھائی قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، قبر میں جو ہے وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں تیاری صرف ایک ہی ہے، وہ جیسے آپ تو اندھے ہو چکے ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتا ہمارے، کان میں آواز نہیں آ رہی، اور سماعت کا الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ میں غلط بھی ہوں صحیح ہوں، کس سے پوچھوں؟ تو بھائی اس طریقے سے ہماری زندگی صبح اور شام گزر رہی ہے، اور اسی گزرنے میں کیا ہو رہا ہے؟ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے میں نے بات کہا کہ آج کی مہلت ہے، کل کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ جو لوگ یہاں پہلے تھے وہ آج ہم میں نہیں ہیں، والد صاحب ہمارے یہاں پر تھے، آج وہ نہیں ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، پرسوں اسی طریقے سے زندگی چل رہی ہے۔ وہ بھائی نہیں ہوں گے کا مطلب نہیں ہے جا کہاں رہے، جانا کہاں ہے؟ اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ غلط فہمی مبتلا ہو کہ جوان کہہ رہا ہے کہ میں آگے، بھائی جوانی کے بعد کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں بڑھاپا ملے گا نہیں ملے گا؟ کس نے کہا یہ بات؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کوئی بھی اس کی گارنٹی نہیں کہ باپ پہلے آیا یا بیٹا پہلے جائے گا۔ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آنے کا تو پتا ہے کہ پہلے باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا، لیکن جانے کا نہیں پتا کہ پہلے بیٹا جائے گا یا باپ جائے گا۔ بھائی اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور کرنا کیا ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کرنا، بہت آسان ہے، صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے اور اللہ سے کہنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھا جائے، اور یہ حاجت ہے سب سے بڑی ہماری، یا اللہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسی لیے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس دنیا میں ہم کھو گئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا چاہیے ہم سے وہی ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال بڑی اچھی دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ انسان جیسے دنیا کے جسم کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے کہ بھائی جو نشہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نشہ مت کرو، شراب مت پیو، شراب پیو گے تو کیا ہوگا؟ بھائی دل دماغ بہک جاتا ہے، بھائی جب بہکے گا تو اس کے قدم سیدھے اٹھتے ہیں الٹے؟ ہاں بھائی وہ ڈگمگاتا ہے، وہ لاکھ سیدھا قدم رکھنا چاہے وہ نہیں رکھ پاتا، وہ الٹا ہی قدم آگے پیچھے رکھ کر گرتا ہے، گراتا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم دودھ پیو، لیکن اس نے جو ہے وہ شراب پی۔ اب وہ لاکھ کرنے کے باوجود اس سے عمل جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح بھائی روحانیت میں بھی ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں، وہ کیا رہا ہے اس کا رزلٹ کہ وہی ہو رہا ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ یا بھائی ہم صحیح کام کریں، لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا قدم صحیح اٹھے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قدم الٹا ہی اٹھ رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ روحانی نشہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ ماں نظر نہیں آ رہی، باپ نظر نہیں آ رہا، جس سے عزت سے بات کرنی چاہیے اس سے ہم بے عزتی سے بات کر رہے ہیں۔ یہی ہماری نشہ کر چکا ہے، جس کے بارے میں منع کیا گناہ مت کرو، لیکن صبح شام ہم اس موبائل میں، اس خرافات میں، اس دنیا کے چکروں میں پھنس چکے ہیں۔
اور وہی مزاج جیسے کہ صبح اٹھے اب وہ ایک روحانی نشہ ہے. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ سے صحیح بات کروں, وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں سے صحیح بات کروں, لیکن بات ہی غلط نکل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسے کہا یہ ایک حکم کے خلاف کام کیا. تو جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں الٹا ہو رہا ہے, شراب پینے کے بعد شراب کے لیے منع کرا, اس کے کرنے کے بعد قدم رکھتا کہیں ہے, رکھتا کہیں جا رہا ہے. بولنا کچھ ہے تو بولتا کچھ ہے. پر اسی طرح سمجھنے کے لیے ہم اسی برائی میں مبتلا ہیں کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی کرتے کراتے جیسے میں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمیں گڑھے میں ڈال دیا جائے, اور وہ جو ڈالنا ہے اللہ معاف کرے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی. کچھ خوش فہم لوگ ابھی تک سفر میں کہ بھائی یہ تمہارا انداز, تمہارے معاملات تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں دنیا میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ بدعمالیاں تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں, لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں. تم صبح سے لے کر رات تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہو جس کے بارے میں اللہ نے صاف صاف بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں امتحان کے لیے, ہم نے تمہیں بیوی دیں گے, تمہیں بچے دیں گے, تمہیں صحت دیں گے, تمہیں مال دیں گے, اور تم اس مال میں جو ہے وہ کھو مت جانا. لیکن ہوا یہی کہ جیسے اس دنیا میں آئے انہی چیزوں میں ہم کھو گئے. اور کھونے کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ اللہ معاف کرے, دنیا کا معاملہ یہ آزمائش کی جگہ ہے, ہر چیز آزمائش. اس لیے خدا کے لیے اس سے غافل نہیں ہونا ہے, اور غفلت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اس طرف دھیان دو, یاد ہو کہ جیسے جو منع کیا جا رہا ہے اس سے بچو, ورنہ وہ نشہ لاکھ منع کرو, پھر اس جو نشے میں آ گیا اس کو لاکھ کہو کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو, وہ الٹی باتیں کرتا ہے. ہم نے فلمیں بہت دیکھی, ویسے تو نشے والے کا آپ نے دیکھا نہیں, لیکن فلموں میں دیکھا, ہمیں موویوں میں دیکھا ہے کہ نشے میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہی بات ہم کر رہے ہیں, جو کہا جا رہا ہے وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس پہ اللہ معاف کرے اپنے آپ کو ہم بینا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے. اور جب بینا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری سوچ غلط ہے, تمہاری فکریں غلط ہیں, تمہارے انداز غلط ہے, یہ سب چیزیں غلط ہیں. جیسے میں نے کہا کہ نیت ہی صرف لے لو, نیت عمل کا دار و مدار نیت پر. کیا نیتیں ہمارے صحیح ہیں؟ ہم ہر چیز کو جب نیت کیا ہے, روح ہے چیز. اگر روح نہیں ہے وہ چیز بیکار ہے. جسم کے اندر روح نہیں ہے, جسم بیکار ہے. اسی طرح ہماری نیتیں, ہم نیت کیا ہے ہماری نیتیں. اب ہم غور کریں تو یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. دنیا کے مال کے لیے کرتے ہیں, دنیا کی عزت کے لیے کرتے ہیں, دنیا کی حاجت کے لیے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا, ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں دولت مل جائے گی, ہم نماز پڑھیں گے تو ہم یہ ہوگا. اللہ معاف کرے ہماری نیتوں میں یہ بھرا ہوا, تو نیت ہی خراب ہے تو رزلٹ کیا ہے, وہی دل. جبکہ نماز تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی شکر کرنے سے جو ہے وہ چیز بڑھتی ہے. ہم چیز کو بڑھانے کے لیے شکر کر رہے ہیں. نیت ہماری کیا ہے کہ بھائی ہم شکر کریں گے تو چیز بڑھے گی, اللہ انعام اور بڑھائے گا. یہ ہمارا دھوکہ ہے. نیت شکر کو صرف اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں اپنے فضل سے عطا فرمائے. اب جیسے میں نے کہا کہ اسی بزرگ کی مثال لے لی جائے جس نے ایک اس کے مرید نے گھر بنایا, اور گھر بنانے کے بعد مرید پیر صاحب کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیے. وہ بینا آدمی ان کے گھر گئے, اس نابینا کے پاس جو روحانی نابینا ہے, اس نے اپنا گھر دکھایا بڑی شان شوکت کی, بھائی یہ دروازہ ہے, یہ جو ہے یہ کھڑکی ہے, یہ فلاں چیز ہے. تو ان بزرگ صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اوپر لگا ہوا. انہوں نے کہا حضرت یہ روشن دان ہے, اس سے روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی. انہوں نے کہا اللہ اکبر, کاش کہ تم بولتے اس سے اذان کی آواز آئے گی. ہوا اور روشنی تو آنی تھی, وہ کیسے رکتی. لیکن تمہاری نیت میں یہ تھا کہ اس سے ہوا اور روشنی آئے تو تمہیں نیت ہی کا پھل ملے گا. تو بھائی اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, جب ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں گے تو ہماری روح بیدار, روح وہیں کی وہیں کھڑی ہے. کب سے نماز پڑھ رہے ہیں صاحب, 40 سال سے پڑھ رہے ہیں. کب سے عمل کر رہے ہیں صاحب, 20 سال سے کر رہے ہیں. عمل کچھ بھی نہیں, رزلٹ کچھ بھی نہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیر بھی سیدھا رکھا
جائے یا الٹا رکھا جائے, کپڑا بھی سیدھا پہنا جائے یا الٹا پہنا جائے, روز بول کے بھیجا جا رہا ہے, روز بولا جا رہا ہے, جانی نماز کھڑے ہو کر بولا جا رہا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ میں نے جیسے کہا یہ وہی چیز ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ نشے میں ہے, اور وہ نشے جو ہے وہ انسان کو صحیح کی بجائے الٹی چیز کرواتا ہے. تو بھائی اس نشے سے باہر آنا ہے, اس اندھے پن سے باہر آنا ہے, اور اس کا طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ بھائی بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس چیز سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی طرف بھاگنا. اور اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے سب سے پہلے کہ بھائی اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو, کیونکہ وہ بینا ہے, وہ بتائیں گے, وہ آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہ کرو, یہ کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ممکن ہے, لیکن اگر فضل نہ ہو تو پھر جیسے میں نے کہا کہ عمر ہو رہی ہے تمام, اور جا آ رہے ہیں بس خوش فہمی مبتلا ہیں کہ جنت میں جا رہے ہیں. بھائی تمہارا عمل تمہیں بتا رہا ہے, تمہاری سوچ تمہیں بتا رہی ہے, تمہاری فکریں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم کہاں جانا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کروں گا تاکہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. بہلول دانا کا قصہ بہت مشہور ہے. بہلول دانا جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو بڑی معرفت کا فرمائی. تو وہ زمانہ تھا ابراہیم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے سے گزرے تو ان کے علم میں تھا کہ بہلول کے یہاں پر رہتے ہیں. انہوں نے اپنے مریدان سے کہا کہ بھائی جا کے بہلول کو ڈھونڈو, بہلول کدھر ہے. تو مریدان نے کہا حضرت وہ تو ایسے ہی آپ کو پتا ہے, وہ تو دماغی طور پر کا معاملہ صحیح نہیں ہے, ان کی فکر چھوڑ دیجیے کہ نہیں صاحب مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں. پتا چلا کہ وہ دریا دجلہ کے کنارے وہی گھر کے وہاں بیٹھے ہوئے. یہ لوگ پہنچے ان کے پاس, انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام جنید ہے. کہنا کون جنید؟ وہ بغداد کا. کہنا ہاں وہی جنید, بغداد سے میرا تعلق ہے. کہنا جنید سنا ہے کہ تم لوگوں کو درس دیتے ہو, لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہو. کہا حضرت میں لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہوں اور برے بات سے روکتا ہوں, ان کو یہ سمجھاتا ہوں, ان کو یہ بتاتا ہوں. انہیں کہا تمہیں درس دینا نہیں آتا, تم کیسے درس دیتے؟ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لوگ جو ان کے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدان تھے, حضرت ہم نے کہا نا یہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے, چھوڑ دیں آپ. کہ نہیں مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے. وہ پھر پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے, آگے جا کے پوچھتے ہیں حضرت مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ تمہیں درس دینا نہیں آتا تو تم کیا پوچھو گے؟ اچھا بتاؤ کھانا کھانا آتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کھانا کھاتا ہوں, بیٹھ کے کھاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاتا ہوں, اور یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جو ساری سنت بتا دی. انہوں نے کہا نہ تمہیں درس دینا آتا ہے نہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے, میں تم سے کیا بات کو چھوڑو. وہ پھر آگے بڑھ چلے جاتے ہیں. پھر ان کے مریدان کے حضرت آپ کن کے چکر میں پڑ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے. پھر آگے جاتے ہیں, پھر وہاں پر روکتے ہیں, حضرت ایک بات پوچھنی ہے کہ تمہیں کھانا کھانا نہیں آتا, تمہیں درس دینا نہیں آتا, تم سے اچھا تمہیں سونا آتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سوتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوں, اللہ سے توبہ کرتا ہوں, ساری چیزیں کل پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں, سیدھے گڑبڑ ہو کے سو جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہ تمہیں درس دینا آتا ہے, نہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے, نہ تمہیں سونا آتا ہے. حضرت پیر پکڑ لیتے, حضرت بے شک مجھے کچھ نہیں آتا, آپ بتا دیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی درس دینے کے لیے سب سے پہلے جب تم عمل نہیں کرو گے اس کے اثرات ہی پیدا نہیں ہوں گے, اس کی روح پیدا نہیں ہوگی. بھائی روح کے لیے عمل, ہم جو بھی عمل سیکھتے ہیں وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں. جب ہم خود نہ کریں گے تو دوسرے کو اثر نہیں ہوگا. دوسری چیز کھانا جتنا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ, بیٹھ کے کھاؤ سب, لیکن اگر وہ کھانا حرام ہے تو یہ وہ کھانا کیا تمہارے لیے فائدہ ہوگا؟ حرام کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھو, کچھ بھی پڑھو, اس کی روح ہی نہیں ہے. جب روح نہیں ہے اس کے اثر ختم ہو گئے. اور جب میں نے تمہیں کہا سونا تو بھائی تم استغفار پڑھو, تم کل پڑھو, جتنے بھی چیز کرو. اگر تمہارے دل میں کینہ ہے کسی کے لیے بغض ہے, کسی کے لیے عداوت ہے, تو تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. تو روح ہی نہیں ہے. تو اصل چیز روح ہے. جی ہمارے اعمال میں ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہری چیزیں بہت سی ساری ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بھائی داڑھی بھی رکھ لی ہے, ٹوپی بھی ہے, لیکن اندر کے معاملات ویسے ہی کہ ویسے ہی, کیونکہ روح نہیں, روح ختم ہو چکا. وہ چیز ختم ہو چکی جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے. اور ہم جیسے میں نے کہا کہ وہ روح جو ختم ہو رہی ہے, تو ہم اس روح کے ختم ہونے پہ رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, بھائی 25 سال سے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں,
اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور خیرات بھی، لیکن معاملات سنیں تو ہمارے اندر وہی ہے. ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ پیر سیدھا رکھنا ہے یا الٹا رکھنا ہے، اس کی روح ہی نہیں پتا. کیونکہ جیسے جیسے روح بنے گی، جیسے کہ کہنا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی، نزاکت تو ہے نہیں. تو روح جب ہماری نہیں بن رہی، میں خدا کے لیے روح کو بنانا ہے. اسی طریقے سے حاجی حج پہ حج کر رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، لیکن بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا کی بات ہے کہ بھائی 10 عمرہ کر لیے اور 20 حج کر لیا اور فلاں کر لیا، رزلٹ کچھ بھی نہیں. بھائی خیرات کرنے والا خیرات کر رہا ہے، وہ جگہ جگہ گھومتا پھر رہا ہے کہ صاحب میں نے یہ بانٹ دیا اور میں نے ایسا کر دیا، اتنی دیگیں چڑھا دی، رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو بات صرف یہی ہے کہ بھائی ہمارے اعمال سے روح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری فکریں بدل نہیں رہی. ہم وہی سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. پہلے ایک گاڑی کا سوچتے تھے، آج دوسری گاڑی کا سوچتے ہیں. ہم نماز اور حج اور عبادت سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کا مال بڑھ جائے. تو رزلٹ کیا ہے؟ عبادت ہی ہماری ناقص ہو چکی ہے، بے سود اعمال ہے جس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا. صرف دنیا بڑھ رہی ہے، کلر بڑھ رہا ہے، کپڑے کی قیمت بڑھ رہی ہے. قیمت سے قیمتی کپڑا اور پیسہ آیا تو قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنا جا رہا ہے. ایک جوڑے کی جگہ 10 جوڑے سلوائے جا رہے ہیں اور کہا کیا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھے سے اچھے پہنو. بھائی اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو بہت کچھ کہا، لیکن اس طرف توجہ نہیں. تو بھائی خدا کے لیے یہ بیٹھنے کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر ان باتوں کو سمجھیں. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو رزلٹ کہاں ہے؟ جیسے میں نے کہا آم کا درخت ہے تو آم کہاں ہے؟ آم کا درخت تو آم کے لیے لگایا ہے، لیکن ہماری فکریں دنیا کی طرف بڑھتی ہیں، ہماری سوچ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ نیت ہی ہماری دنیا ہے. جو چیز نیت ہے وہی بڑھ رہی ہے. نیت جس دن اللہ ہو جائے، اس کی رضا ہو جائے، پھر دیکھو اللہ کی طرف بڑھتا نہیں بڑھتا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بس یہاں یہی ہے کہ کپڑوں کی فکر ہے، یہاں یہی ہے، دوسری چیزوں کی فکر پیدا ہو رہی ہے. یا ہمارے اندر سنت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، یا ہمارے اندر اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر پیدا نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا کہ جیسے وقت گزر رہا ہے اور جا کہاں رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس وقت ہمارا نشہ ٹوٹے گا جس دفعہ ہمیں قبر میں اتارا جائے گا. تو بھائی کامیاب وہ ہے جو اس سے پہلے اس بات کو سمجھ جائے. کامیاب وہ نہیں ہے کہ جو اس کے بعد سمجھے. تو اس لیے آج موقع ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، آج کی مہلت ہے، کل کا پتہ نہیں. رمضان کا مہینہ گزرا، ہم سب اس سے گزر گئے. بہت سے لوگوں نے بہت ساری عبادت کی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے اس میں نہیں بھی عبادت کرنے والا عبادت کر جاتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کہانی ہوئی، پھر وہی اسی بے وفا میں مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری. آہستہ آہستہ جیسے جیسے اثرات ختم ہو گئے، درخت کو کاٹ دو، ہرا ہے ہرا ہی رہے، لیکن تعلق جب ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ یہ سوکھ جائے. اور سوکھا ہوا درخت کس کام کا؟ سوائے جلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا. پھر وہیں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جا رہے تھے. کوئی سنت کا اضافہ نہیں، کوئی ذکر کا اضافہ نہیں، کوئی اللہ سے تعلق کا اضافہ نہیں. تو بھائی کیا کامیابی حاصل؟ ہاں یہ ضرور ہے کسی نے دنیا بنائی اور کسی نے اپنے آپ کو بس سوائے اس کے کہ نہ دنیا بنی نہ دین بنا، کچھ نہ بنا ہے، نہ حضرت ہیوں میں نہ شیعوں میں، مخنث ہو کے رہ گئے. اور بس اللہ معاف کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی بہت سن چکے، بزرگوں کی صحبت بہت اٹھا چکی، دعویٰ بہت لمبا ہے کہ فلاں بزرگ سے تعلق، فلاں سے تعلق. رزلٹ ہمارا کیا ہے؟ وہی ہے جہاں تھے. بس میں نے کہا کہ وہی ظاہری چیزیں کچھ بڑھ گئی، کچھ داڑھی بڑھا لی، اللہ معاف کرے، کچھ ٹوپیاں پہن لی، کچھ کپڑے، اندر سے خالی ہے سارا معاملہ. اندر سے معاملہ وہی اللہ معاف وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہی بدتر ہو چکا. کیونکہ ہم تو اندھے ہیں، جب بینا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ سوچ پہ فکر غلط ہے، یہ فکریں غلط ہیں، یہ سوچ غلط ہے، اس سوچ کو ایسے کرو، اس فکر کو ایسے کرو. تو کہتا ہاں یار یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں، اس طرف تو ہماری توجہ نہیں تھی. اب بینا کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جو ابرار الحق کلیانوی ہے، ابرار الحق کاندیلوی، جب یہاں تشریف لاتے تھے تو ایک مسجد میں کہا حضرت درس فرما دیں. انڈیا سے تشریف لاتے تھے، حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. ان سے کہا حضرت آپ درس فرما دیں مسجد میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. جب مسجد پہنچے،
دیکھا کہ بھائی پانی بہ رہا ہے, نل وضو کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ بڑی مسجد تھی, لوگ وضو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا سخت گناہ ہے. حضرت کس بات کا گناہ؟ وضو کر رہے ہیں بھائی, اچھے کام کہہ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی دریا کے پاس بھی بیٹھو, اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے. اور یہاں نل کھول دیا گیا. اس نل لگانے والے نے اس سوچ کے نل لگایا کہ ثواب ملے گا, لیکن جو نل کھولا ہے جس نے, وہ کھولے اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس میں ملوث ہوگا. تو بظاہر دیکھا جائے نل تو لگایا تھا آسانی کے لیے, لیکن وہ نل کا کیا ہوا, وہ نل کھول دیا, اب وضو چل رہا ہے, تھوڑے سے پانی چاہیے لیکن پانی اتنا ضائع کر دیا, جتنا ضائع کیا اس کا حساب دینا. تو کیا یہ وضو ہو رہا ہے؟ اس روح نکل چکی, اس بات کا احساس ختم ہو گیا. جس دن پینے کو نظر آتا ہے, نابینا تو تب سے ہی کام کر رہے ہیں. تو کیا اب بات سمجھ میں آئی کہ وضو کو, پانی کو ضائع کرنا ہی گناہ ہے؟ تم نے تو کام ہی گناہ سے سٹارٹ کیا, تو کیا نماز میں تمہیں کیا ملے گا؟ تو روح ہی اس کی نکل گئی. تو بھائی یہی پینا ہے. اس کے بعد مسجد تشریف لے گیا, تو دیکھا بہت بڑا فانوس لگا ہوا ہے, اس کے اندر بڑی زبردست لائٹیں لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر شیشہ جیسے ہوتا ہے فانوس کا. انہوں نے کہا انا للہ و انا راجعون. حضرت یہ اگر برا نہ مانے تو اس کو بند کر دیں. حضرت کیوں بند کرتے ہیں, یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ بھائی یہ فانوس بڑی اچھی چیز ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ سے تعلق, اللہ سے رجوع کرنے کے لیے, ہم اس فانوس میں کھو گئے, اللہ سے تعلق ہمارا کٹ گیا. بلکہ اب اس فانوس پہ نظر ہے, کتنی اچھی لائٹ جل رہی ہے, کتنا اچھا معاملہ ہے. ہماری اس فانوس نے ہمیں اللہ سے جدا کر دیا. اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بینا اور نابینا میں فرق نظر آیا؟ تو بھائی ہو کیا رہا ہے, وہ یہی ہو رہا ہے. کیونکہ بینا کہتا ہے کہ تو اللہ سے دور کر رہا ہے, اور حقیقت میں ہم جتنی دیر اس سے دور رہے, اللہ کے گھر میں موجود ہیں لیکن اللہ سے دور. تو بھائی یہی فرق ہے نابینا اور بینا میں. اب معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو بینا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جگہ جگہ یہ معاملات ہیں, میں کہاں جاؤں, کس سے کہوں, کیسے کہوں. اور اس دور کے اندر اگر آپ نے کہہ دیا تو کفر کا فتویٰ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بزرگی عطا فرمائی, لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ روح بات صحیح ہے غلط؟ نہیں یار, بات تو صحیح ہے بھائی, یہی اصل اس کا. جیسے میں نے کہا کہ وضو ہی غلط ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جب پیر پہ جانی مات, جب اللہ ہی یاد نہیں ہے, تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. جب تم نے یہ بات کہی کہ اللہ کے گھر میں جب داخل ہو تو سیدھا پیر رکھ کر اللہ سے یہ درخواست کرو, یا اللہ اپنا دروازہ کھول دیجئے. کیا ضرورت ہے کہنے کی بھائی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہمیں تلقین, اور یہاں جانے کے بعد آگے کا معاملہ یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ جو ہے الٹا پیر رکھو. اب اس بات کی دلیل ہے جو پہلا پیر ہوگا تمہارا جانی ماز میں بھی سیدھا ہونا چاہیے ہے بھائی. جب جانی ماز ہو تو الٹا ہونا چاہیے. جب ہم غفلت میں پڑے ہوئے, بس گئے اور جا کے کھڑے ہو گئے, اس غفلت کے اندر ہماری نمازیں ہو رہی ہیں, اس غفلت کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو روح کہاں ہے؟ روح تو جب ہوگی جب ہم اللہ کے ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں, اس کی ہر چیز کا خیال ہو. لیکن نام میں ایسے کہا کہ جو بزرگان دین نے اس الفاظ میں کہا, جس دم غافل اس دم کافر. یہی کفر ہے. تم اللہ سے غافل ہو گئے تو کفر مبتلا ہو گئے. لیکن یہ باتیں میں نے جیسے کہا کہ یہ باتیں بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. ہاں بھائی, کثرت تو بڑھ رہی ہے لیکن اس کے اندر رزلٹ نہیں. وجہ یہی ہے, روح نہیں. وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ باتیں نہیں آ رہی. تو بھائی اس بات کی فکر کرو. اگر آج یہ فکر نہیں کرو گے تو کس دن کا انتظار ہے؟ یہ باتیں سب حق ہے, لیکن انتظار کس چیز کا ہے؟ باپ کے مرنے کا, بھائی کے مرنے کا, بچے کے مرنے کا. اور جیسے میں نے کہا کہ نشہ والا آدمی, وہ نشے کی حالت کو جو بھی ہو جائے اس کو کچھ اثر نہیں پڑتا. وہ تو باپ اور غیر میں فرق نہیں کر پاتا. بیوی سے کیسے بات کرنی چاہیے, ماں سے کیسے بات کرنی چاہیے, اس کو فرق ہی نہیں. بلکہ ماں اور بیوی اور اس سے سب, میں نے اللہ معاف کرے, دوست سے تو بڑی پیار سے بات کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, اور احساس بھی نہیں. کیونکہ میں نے کہا یہ تو بدعمالی کے نتیجہ ہے. تم کتنا اپنا پیر سنبھل کر رکھو گے, کتنے اپنے آپ کو سنبھالو گے؟ نہیں سنبھل پاؤ گے, کیونکہ تم نے اس گناہ میں ملوث, تم سے وہ چیز صادر ہو رہی ہے جو تمہارے اندر گئی ہے.
جو چیز اندر جائے گی وہی باہر آئے گی. بھائی گلاس میں جو ہوگا وہی جھلکے گا. یہ سب باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ جب لیتے ہیں بھائی دیکھتے یہی ہیں کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے، اس سے بھی پیچھے چلے گئے، کیونکہ وقت گزر چکا. 50 سال 60 سال عمریں ہو رہی ہیں. اب کب کون سا وقت کا انتظار ہے بھائی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کس گھڑی کا انتظار ہے تمہیں کہ پکڑ لے آ کر موت؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آج ہی کرنا. اور کرنا بھی میں نے کہا کہ بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا کہ چلنا بہت آسان ہے، چلو. دوسرا کہے گا یار کیا مشکل ہے چلنے میں، لیکن کیا نشے والا آدمی چل سکتا ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اس کو چلا کے دکھاؤ، وہ کبھی ایک پیر ادھر رکھے گا، کبھی ایک پیر ادھر رکھے گا. یار کیا بات ہے، چل کیوں نہیں پاتا؟ اسی طرح بھائی یہ گناہ ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم پہ لعنت ہے. جو رکھنا ہے کہیں پاؤ تو رکھتے ہیں کہیں پاؤ ہے بھائی. یہی ہو رہا ہے زندگی میں. اور ہاں لوگ کہیں کہ بھائی نشے سے باہر آؤ، کیونکہ وہ نہیں آ سکتا، وہ لعنت میں مبتلا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ مت کرو، یہ کرو. وہ کہے گا ٹھیک ہے صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایسے ہی کروں گا، پھر چلے گا، پھر وہی. اسی طرح بھائی ہم اور آپ کی زندگی ہے، ہم اس نشے میں ہیں، ہم اس لعنت میں ہیں جسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بزندہ لعنت گرفتار ہے. جو شیطان جس لعنت میں گرفتار ہو گیا، جس کے شیخ سعدی رحمت فرماتے ہیں کہ بھائی تکبر مکن سی نہ آ رہے پسر کہ روزے سدشتی دارائی بسر، تکبر ازازیل را خار کر بزندہ لعنت گرفتار کر. اس لعنت میں شیطان کو گرفتار کر لیا گیا. اب ہم اس گرفتاری میں ہیں. جیسے میں پہلے ہی مثال دے چکا ہوں، ہم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے، جیل میں چلا جائے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کو لاکھ بتاؤ بھائی بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں، وہاں بریانی مل رہی ہے، وہاں جو ہے وہ کھانے کا سامان ہے، وہاں کھیلنے کا سامان ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا. وہ جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ قید میں. بھائی اسی طرح ہم اپنی بدعمالیوں کے لعنت میں گرفتار ہیں. بات ساری صحیح ہے، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں گر رہا ہے. ہم سب باتیں صحیح ہیں، سالوں گزر گئے بھائی بزرگوں سے تعلق، لیکن اعمال دیکھتے ہیں تو وہی کہ وہی. کن چیزوں میں اضافہ ہوا؟ وہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی. ہاں یہ کہیں کہ بھائی پہلے نماز میں آخری صف میں پڑھتا تھا، پہلے میں گھر میں پڑھتا تھا، آج میں آخری صف میں پہنچا، اس کے بعد میں پہلی وقت میں پہنچا، اب وقت سے پہلے ترقی ہوئی. اللہ نے تمہیں بلا لیا، اللہ نے تمہیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دی. تو بھائی یہی ہے زندگی. کس نے اس کو سمجھ لیا وہ کامیاب، اور جو اس کو نہیں سمجھ پایا وہ ناکام. اور اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج موقع ہے، کل نہیں. آسان کام ہے، لیکن اس آسان کام کے لیے میں نے کہا کہ بھائی دور حاضر میں 2 طریقے کو اپنانا ہے. وہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے یہی، اس لعنت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز نفل روز پڑھنی حاجت ہے. یا اللہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو ہو نہیں رہا ہے بھائی. ہم جس کام کے لیے نہیں آئے اس کام میں لگ گئے. ایک مکان بنانا ہے، ایک گھر کر، ایک گاڑی لے، دنیا بھر کے جو فکریات ہیں وہ اس پہ پڑ گئے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم کسے چاہیں دے دیں. اس سے عبادت سے کوئی تعلق تھوڑی ہے کہ تم عبادت کرو گے ہم تمہیں دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات کو بٹھا دیتے ہیں کہ وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. ورنہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کا بعد تیسرا، جیسے میں نے کہا اس صحرا کی طرح وہ پاگل کی طرح گھومتا رہتا ہے. آخر میں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ موت. تو بھائی آج فکر ہے، اور اس فکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے یہ مقصد نہیں ہے جو ہم لے کر آئے. نہ بیوی مقصد ہے، نہ مال مقصد ہے، نہ کاروبار مقصد ہے، نہ بچے مقصد ہیں. مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی رضا. یہ سب رکاوٹیں ہیں، اسی کو توڑ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے. ورنہ آج بیوی نے روک لیا، کل کاروبار نے روک لیا، آج ہم فلاں کام سے رک گئے. یہ کیا ہے؟ یہی تو دھوکہ ہے. یہی تو بات کہی جا رہی ہے، یہی تو انسان کے اندر رکاوٹیں لگائی گئی. ہم اسی کو تعویل کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اسی چیز کو اگر ہم سمجھ گئے، وہ بھی سمجھ میں نے کہا کہ خود نہیں آ سکتے. بھائی خدا کے لیے بات سمجھو، خدا کے لیے اس باتوں کو سمجھو. اور جیسے میں نے کہا کہ جب اللہ ہی نے کہہ دیا لا یعقلون، ہم نے ان کو بے سمجھ ہیں، سمجھ نہیں پاتا. بات سب صحیح ہے
لیکن آواز نکل نہیں رہی, کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. بھائی میں غلط ہوں, اپنی فکر ہے ہی نہیں. دنیا کے معاملے میں بہت پوچھ گچھ ہے بھائی, یہ کام کروں نہیں کروں, یہ فلاں کام کروں نہیں کروں, کوئی وکیل سے پوچھو, یہ بیماری ہے ڈاکٹر سے پوچھو, یہ فلاں ہے بھائی کسی سمجھدار سے پوچھو. لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی کسی سے نہیں پوچھ رہا. بس جو چل رہا ہے وہ چلا جا رہا ہے بھائی, چلا جا رہا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ کچھ پتا نہیں, آج رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو معاملہ بدل چکا. اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ان سب چیزوں کی روح تلاش کرو, اور روح جیسے میں نے کہا وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے. بس سب سے پہلے دلوں کو صاف کرو, تب جا کے سو. ورنہ یہ دل جیسے کہا شب قدر والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جن کے دل میں کینہ ہوتا. رات بھر عبادت کرتے رہو. جیسے میں نے کہا ایک بات سمجھ میں آنی ہے, بھائی وضو بے وضو کی نماز کیا ہوگی؟ بھائی ہم بے وضو کی نماز پڑھو. بے وضو کی نماز تو سوائے اس کے کہ لعنت بن کے ہی آئے, وہی ہو رہا ہے. جتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ, اس دور حاضر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان, ہم اتنے ہی, پتہ نہیں کیا کہوں اپنے الفاظ میں کہہ نہیں سکتا, اتنا ہی ہر چیز سے دور ہو رہے ہیں. اور جو پہلے کے دور کے مسلمان تھے وہ جتنی عبادت کرتے تو اتنی اللہ سے قرب حاصل ہوتا تھا. اور جیسے میں نے کہا اس بات کی توجہ کہ دنیا تو بڑھ رہی ہے کیونکہ لعنت بڑھ رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ ہر دنیا کے پیچھے, ہر چیز کے پیچھے ایک پریشانی ہے. دوسرے الفاظ میں ایک اور کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ پریشانی کیا ہے, کہ انسان کا سایہ جیسے ہوتا ہے کہ جب چیز آئے گی اس کا سایہ بھی ساتھ آئے. میرے پاس گاڑی آئی تو پریشانی بھی ساتھ آئی, اب اس پریشانی میں مبتلا ہوں. بچے آئے تو سایہ پریشانی ساتھ آئی, بیوی آئی تو پریشانی ساتھ آئی. اب اسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ بیوی کو کہاں سے کھلاؤں, بیوی کو کیسے خوش رکھوں, بچوں کو کیسے تربیت دوں, اسی چکر میں پھنس چکا ہوں. تو اس پریشانی میں مبتلا ہو کر میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں بہت تیزی سے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اب بات بھی یہی رہ جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مسلمان بنائے. ہم جنت میں ڈال دیں گے, بالکل ڈالیں گے انشاءاللہ, ضرور ڈالیں گے. کیا 5 منٹ کے لیے تیار ہو جہنم میں چلنے کے لیے؟ تو ہم سب کہیں گے نہیں صاحب, سوال ہی پیدا کریں. تو بھائی کرنا صرف یہی ہے, اس کی فکر پیدا کرنی. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا اتنی تعریف, بازوں کی, نصیحتوں کی, تقریر کا ایک ہی مقصد ہے اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی کسی کے لیے. ہاں اس بات کا فکر پیدا کر سکتا ہے. جب فکر پیدا ہو گئی تو طلب پیدا ہوتی ہے. تو بھائی یہی جہاں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ بات جو آپ سے کہہ رہے ہیں اور خود سن رہے ہیں, ہمارے اندر اس بات کی فکر پیدا ہوگی. جب فکر پیدا ہوگی تو طلب پیدا ہوگی. جو فکر ہی نہیں ہے طلب کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے طلب ہم دیتے ہی نہیں. تو فکر کے بعد طلب پیدا ہوگی, اور وہ طلب جو ہے وہ پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے نکالے گا. تو بھائی یہی مقصد ہے ہمارے یہاں بیٹھنے کا, یہی مقصد ہے ہمارے یہاں پر آنے کا. اور یہ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے. اور اگر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں, پھر وہی زندگی ہماری, پھر یہاں سے نکلے تو وہی چیز ہے. کاروبار کیسے چلے بھائی, جائیداد کیسے بڑھائیں, کسی کا مال کیسے مار لیں, ہے بھائی کسی کا کسی, بس یہی سوچ رہے جب کہ یہ ہے ہی نہیں. جب اللہ توفیق دے گا تو کر پاؤ گے, ورنہ کچھ بھی نہیں کر ہی رہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم سب, کتنی ہم نے خواہشات بنائی, کون سی خواہش پوری ہوئی؟ اگر پوری ہوئی تو ایک نئے خواہش میں پڑ گئے, ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گئے. پہلے چھوٹا عذاب تھا, اب اس سے بڑا عذاب ہو گیا. کہ پہلے کیا تھی, پہلے 1 لاکھ روپے جمع کرنا, اب 1 لاکھ کی فکر میں مرے جا رہے ہیں. یار یہ ختم نہ ہو جائے. صبح سے لے کر رات تک یہی زندگی ہماری. پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایسے ہی. بھائی گاڑی آ گئی, اب گاڑی کو مینٹین کرنے کی اس سے زیادہ فکر. گھر آ گیا, اب گھر کو مینٹین کرنے کی اس سے زیادہ. اگر میں نے اب 50,000 1 لاکھ روپے نہیں کمایا, بھائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو فکر ہماری اسی طرف لعنت بڑھ رہی ہے. اور میں نے جیسے کہا لعنت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہماری روح جو ہے اس عبادتوں میں نہیں ہے. اس روح کی کمی ہے, اور جب روح نہیں ہے وہ جسم بیکار ہے. تو بھائی یہی ہو رہا ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 2 رکعت نماز نہ کرو, اللہ کے حاجت پیش کرو. یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہم سے. اور جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں تو ناممکن ہے سوائے اللہ کے کہ اللہ ہی اپنے فضل سے کر دے. لیکن اس بات کا احساس پیدا کرو, پھر اللہ سے کہو یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے, تو ہی کرے گا تو ہوگا, ہمارے بس کا نہیں. میں تو 1 روپے نہیں کما سکتا,
اس حقیقت تک پہنچ جاؤ. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں صبح کی پلاننگ ہے, یہ مال خریدوں گا, یہ مال دکان پہ لگاؤں گا, اور شام تک اتنے گھاس آئیں گے اور اتنے پیسے. صبح سے سوچا شام تک, پھر وہی صبح سے لوں گا شام تک, اسی سوچ اور فکر میں زندگی ختم. اور اگر اس میں پوری ناکامی مل جائے تو پھر پاگل ہو جائے, اور پوری کامیابی مل جائے تو پاگل ہو جائے. تو بھائی اسی طریقے سے اس کو اللہ پسند فرماتا ہے, اس کو کیا کہتا ہے, یہ حادثات زمانہ کیا ہے, سب انہی کے لطف و کرم کے جلوے, دلوں میں ٹھوکر لگا لگا کے دلوں کی دنیا جگا رہا ہے. بھائی یہ ان کے سب فضل کے کرم کے جلوے ہیں. جس کو روزی روک دی, جس کے ساتھ کوئی خواہش ختم ہو گئی, کس کا کوئی معاملہ پورا نہ ہوا, وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے بس کا نہیں, اللہ ہی کرنے والا. بھائی اسی طریقے سے یہ ہماری زندگی ہے, یہ بھی اللہ ہی کرے, اور اسی کو ہی کر سکتا, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہ سعادت زور بازو نے تانا بخشن خدا دانا بخشن, یہ اللہ ہی بخشے تو ہو سکتا ہے, ورنہ ناممکن ہے. اور یہ جیسے کہا یہ طلب ہی سے ہو سکتا ہے. باپ بیٹے کا کام نہیں آ سکتا, بیٹے باپ کا کام نہیں آ سکتا. یہ انسان کو اپنی طلب خود پیدا کرنی پڑے گی, اپنی فکریں خود پیدا کرنی پڑیں گی. اور لیکن میں نے جیسے یہی بات کو دہرا رہا ہوں, ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں, جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کے گئے کہ بھائی ایک ہی بات کو کہوں گا, میں عالم نہیں ہوں. میں بھی یہ بات کر, بھائی میں عالم نہیں ہوں, میں تو صرف 2 اور 2 4 جانتا ہوں, اور 2 اور 2 4 نہ ہو تو پھر ناکام. اور 2 اور 2 4 کیا, یہی ہے صبح سے لے کر رات تک کی زندگی کا ایک معمول بنا دو. ایسے اٹھنا ہے, ایسے سونا ہے, ایسے چلنا ہے, ان فکروں کو پیدا کرنا. جانماز میں گیا, شاید میں غلط کیا, شاید جیسے ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, یار یہ کاروبار ہوگا, سوچتے رہتے ہیں, یہ باتوں کے دماغ گھومتا رہتا ہے, یہ پیسہ آ گیا اس کے بارے میں, یہ ہمیں شادی میں جانا اس کے بارے میں, ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت یہی چل رہا ہے. بھائی اس چیز کو بدل لو, اس چیز پہ لے آؤ کہ میرے کپڑے, میرا وضع, میری خطا, میرا لباس, میرے پوشاک, میری سوچ, میری فکریں, کیا یہ صحیح ہے؟ میرا اٹھنا, بھائی جس دن یہ فکریں ہمارے دل و دماغ میں آ گئی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ فکریں اللہ ختم کر دے گا, وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر دے گا. لیکن ہم اسی فکر میں جیسے کہا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا, عمریں گزر چکی, اب وقت نہیں ہے, شام ہو چکی, کسی وقت بھی رات آ جائے گی. جو پیدا ہو چکا اس نے جانا ہے, اس میں بچہ نابالغ کوئی نہیں ہے, سب بالغ ہیں. بالغ کے بعد سب سے سوال جواب. اس لیے بھائی جوان بھی اور بوڑھا بھی اور سارے لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت گزر رہا ہے اور بہت تیزی سے گزر رہا ہے. پچھلا ہفتہ, سالوں اور مہینے گزر چکے, کچھ پتہ نہیں اگلے ہفتے میں ہم ہوں یا نہ ہوں. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے, جیسے میں نے کہا صرف اللہ کو رجوع اللہ ہے. ہر وقت اس بات کی فکر میں آ جائے, غفلت سے باہر آ جاؤ بس. جس دن غفلت ہے بس سمجھو گئے, پیر الٹے کی جگہ سیدھا اٹھ گیا, غفلت میں آ گئے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والد صاحب مسجد سے باہر تشریف لائے. والد صاحب نے پیر دیا, حضرت نے یہ بات سمجھانے کے لیے, دکھانے کے لیے, بھائی جو ہے وہ پیر الٹا ہو گیا, مسجد سے آنے کے بعد الٹا پیر نکالنا چاہیے, سیدھا پیر نکالنا. بھائی واپس جاؤ, واپس جاؤ, پھر سے آؤ. تو بھائی یہ کیوں کہ بتانے کی غلطی ہو گئی, دوبارہ واپس جاؤ. لوگ کیا کہیں گے فلاں, اس کی فکر مت کرو, اللہ کیا کہے گا, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر آئے. روح جو ہے وہ نکل گئی, لوگ کیا کہیں گے, بس بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے. غلط ہو جائے صحیح کرو, صحیح ہو جائے اس کو شکر کرو, اللہ کا اسی طریقے سے گزرتا چلے گا. دوبارہ جو بلواب یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہی ہے, اور کرنا صرف یہی ہے کہ اس گناہ سے نکلنا, اس لعنت سے نہیں نکلو گے سیدھا پیر نہیں رکھ پاؤ گے. تم نہیں, جیسے نشے والا آدمی نہیں چل پاتا سیدھا, ویسے ہم بھی اس گناہ کی وجہ سے نہیں چل پائیں گے. ویسی زندگی گزرتے گزرتے اللہ معاف کرے, جیسے میں نے کہا کہ جہنم کے گڑھے میں سم جا رہے ہیں, اور پھر بھی ہمیں احساس نہیں, کیونکہ اس بات کا اندیشہ اسی بات سے ہے کہ بھائی جو مل رہا ہے تمہیں, کیا مل وہی رہا ہے. کہ نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی, برے اعمال کی توفیق مل رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. تو بہرحال جیسے میں نے کہا ایک بات اور کہ بھائی یہ اس عمل کو, اب ہم ایک ہی راستہ ہے, میں نے آپ کے دلوں میں اس بات کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ طلب پیدا ہو گئی, اب فکر پیدا ہو گئی, اب اس طلب کے اوپر اللہ سے مانگنا ہے, اور وہ بھی دل سوزی سے مانگ لے. روایتی معاملات کو ختم کر دو کہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. بھائی ڈائریکٹ بات کرو, یا اللہ نہیں ہو پا رہا, یا اللہ میں کیا کروں, آپ ہی رحیم ہے, آپ ہی کریم ہے. بھائی اس قسم کی باتیں کرو, تب تو معاملہ بنے گا.
ورنہ وہی والی بات ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ پھیرا، اور نہ مولوی صاحب کو پتا ہے نہ مفتی کو پتا ہے کیا مانگا کیا نہیں، کوئی روایتی معاملہ رواج چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ بھائی ایک بات کرو لیکن دل سے کہو، نہیں ہو رہا یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، سمجھو اپنے باپ سے کہہ رہے ہو، سمجھو بھائی اس بات کو کہتے ہیں دھیان میں رکھیں، لیکن اب بھی ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے کہا کہ مرنے کے بعد پھر نو چانس۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، یا اللہ جب آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ رب ہیں ہمارے، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، یا اللہ اس کو پورا شوق زمانے میں، یا اللہ اس معاملات میں، یا اللہ چاروں طرف سے ہم پھنس چکے ہیں، یا اللہ ہم سے ہو نہیں سارا خطرہ، یا اللہ ہم سے قدم صحیح نہیں اٹھ پا رہا، ہماری سوچیں نہیں بدل پا رہی، یا اللہ رمضان بھی گزر گئے، معاملات بھی گزر گئے، ہمارے اندر کوئی ترقی نہیں، یا اللہ جو ہونی چاہیے یا اللہ وہ نہیں، بہت سست معاملہ ہے، یا اللہ ایک کیا تو دوسرا چھوٹا، دوسرا کیا تیسرا چھوٹا، اور جو کیا یا اللہ یہ بھی بے روح ہے، کیونکہ ہمارے سوچوں میں ہماری فکروں میں ترقی نہیں، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کس سے کہیں، کون ہے ہمارا سوائے آپ کے، آپ ہمارے مالک ہیں، نہ ہمارے اعمال ایسے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، نہ ہمارے تعلق ایسا جس کا وسیلہ ہم آپ کو سامنے پیش کریں، یا اللہ ہر طرف سے ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم نبی کا تعلق کیا پیش کریں سوائے شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یا اللہ رب ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے ماں باپ ملجا ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، یا اللہ یہ زندگی ہماری ہم سے بہتر آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا، یا اللہ اس بات کی فکر پیدا ہو گئی، یا اللہ ہمیں قریب اس قبر میں اتارا جائے گا، یا اللہ ہماری تیاری نہیں، ہماری سوچ نہیں، یا اللہ لیکن آپ رب ہیں، آپ معاملہ کر دیجئے، ہماری سوچ کو بدل ڈالیے، ہماری فکروں کو بدل ڈالیے، یا اللہ آج کا دن بھی نکل گیا، یا اللہ کون سا دن آئے گا، کون سا لمحہ آئے گا، یا اللہ ہم بڑی تیزی سے یا اللہ برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یا اللہ اس دنیا کی لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ لیکن آپ رب ہیں، یا اللہ مالک ہے ہمارے، آپ خالق ہیں ہمارے، یا اللہ نہ ہمیں مانگنا آتا، یا اللہ آپ ہی کہلوا رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم پہ خصوصی نظر عنایت فرما دیجیے، یا اللہ ہم گناہگار سیاکار بندوں پہ ہم ظالم ہیں بے شک، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا جو مجرم ہیں، یا اللہ بڑے خطرناک مجرم ہیں، یا اللہ لیکن آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہے، یا اللہ آج ہمارا فیصلہ فرما ہی دیجیے، یا اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرما ہی دیجیے، ہمارے سوچوں میں ہمارے فکروں میں یا اللہ تبدیلی فرما ہی دیجیے، یا اللہ آپ رب ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، یا آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، یا اللہ ہماری التجاؤں کو سن لیجیے، یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، آپ نے مدعو فرمایا ہے، یا اللہ یہاں بٹھایا ہے، ہم سے کہلوا رہے ہیں، یا اللہ آپ ہماری التجاؤں کو سن لیجیے، یا اللہ آج ہمیں بامراد فرمائی دیجیے، یا اللہ ہماری سوچوں کو، ہمارے آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہماری فکروں کو کھول دیجیے، یا اللہ ہمیں آزادی عطا فرما دیجیے، اس لعنت سے آزاد فرما دیجیے، یا اللہ جیسے آپ اس لعنت سے آزاد فرمائیں گے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہماری سماعت کھل جائے گی، یا اللہ ہماری عقلیں کھل جائیں گی، ہم آپ کے سامنے گر پڑیں گے، ہم آپ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ لیکن یہ بھی نہ ہوا، یا اللہ پھر ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، شیطان ہمیں باندھ کے لے جا رہا ہے، یا اللہ ہم تو آپ کی طرف مڑ کے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم اس دنیا کی لعنت میں گرفتار ہیں، یا اللہ ہم اس جرم میں گرفتار ہیں، ہمارے پاؤں صحیح نہیں اٹھ رہی، ہماری سوچیں صحیح نہیں اٹھ رہی، ہماری فکریں صحیح نہیں ہو رہی، یا اللہ ہم بے روح کام کر رہے ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہے، یا اللہ بے شک ہم بڑے خطرناک مجرم ہیں، یا اللہ آج کہتے کچھ ہیں کل کرتے کچھ ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے قبضے میں سب کچھ ہے، آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کے بل آپ کے بس میں سب کچھ ہے، آپ نے کہا ہے ہم سے کہو، یا اللہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سے نہیں بن پا رہا، یا اللہ اس بچوں کی پرورش ہم سے نہیں ہو پا رہی، یا اللہ ان کو ہم کیا چیز سے بتائیں، یا اللہ اس دور معاشرے میں ہر چیز برائی سے مبتلا ہو چکی، ہمارے بس میں نہیں، یا اللہ آپ کے بس میں ہے، آپ ہی دلوں کو بدل دیں، آپ ہی یا اللہ اس سب کو معاملات کو صحیح کر دیں،
یا اللہ جن جن بارے میں آپ نے ہم سے یا اللہ پوچھنے کو کہا ہے ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا، اور آئندہ بھی یا اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، آپ ہی کر دیجئے، آپ ہی کر دیجئے، آپ ہی کر دیجئے۔ آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں بھی یا اللہ جب کچھ معاملہ نہیں ہو پاتا تو اپنے بھائی سے کہتا ہے، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے، اپنے یار دوست سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو، میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ یا اللہ وہ دوست، وہ بھائی، وہ ماں باپ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی طرف یہی بات کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، آپ کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، آپ کر دیجئے۔ یا اللہ کچھ نہیں بن پا رہا، آپ کر دیجئے۔ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اب آپ سے نہ کہیں تو کہا جائے۔ یا اللہ قریب قریب ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے آج ہی معافی مانگ رہے ہیں، ہماری سوچ کو، فکروں کو تبدیل فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دیجئے۔ ان کے اندر یا اللہ کوئی ایسی چیز نہیں سوائے بدلنے کی، یہ بننے والی چیز نہیں، آپ بدل ڈالیے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہی سب جہاں کے مالک ہیں، آپ سے کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا۔ یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے حق میں بھی، ہمارے بھی بچوں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، بہن بھائیوں کے حق میں، اہل والوں کے حق میں، شہر والوں کے حق میں، ملک والوں کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ سبھی کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے استغفار پڑھتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ آج ہمارا معاملہ کر ہی دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمارا معاملہ کر ہی دیجیے، ہماری سوچ فکروں کو بدل ہی ڈالیے۔ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جب آپ یہ کرتے ہیں اور ضرور کریں گے، آپ ہی کریں گے، آپ نہیں کرنا ہے۔ یا اللہ کر ہی دیجئے۔ یا اللہ اس کی حفاظت بھی آپ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کی یا اللہ اس کی حفاظت کا معاملہ بھی اپنے اوپر لے لیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری لعنت کو ختم فرما دیجئے، ہمارے اس سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہر اس چیز سے روک دیجئے جو آپ کی غضب کا باعث بنے۔ یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، ہمارے دعاؤں ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ حساس سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب سے، اس کی مضرات سے، بم کے دھماکوں، جتنی برائی، جتنے فتنے فساد ہیں، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، وبائی بیماریوں سے، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے۔ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے متعلقین کو، محبین کو، تمام مسلمین مسلمات کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگ سک رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔